میرا موقف یہ ہے اور میں اکثر اپنے ویلاگ میں اپنے محترم ویورز کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جو زوال ہوتا ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتا ہے، وہ ہمت جہتی ہوتا ہے، اور ایک قوم یا ایک معاشرہ ہر طرف سے اس کی لپیٹ میں آتا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ آج ہم وہ پاکستان کی کیا وجہ ہے، پاکستان کے زوال کی بہت ساری جو وجوہات ہیں ان میں سے ہم صرف ایک وجہ کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان میں آپ کو جو معاشی، آپ کو جو آئینی، آپ کو جو سیاسی، آپ کو جو عدالتی اور جو قانونی بحران نظر آ رہا ہے وہ خواہ مخواہ نہیں ہے۔ 75 سال پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو جو تصویر ہمارے سامنے بنتی ہے، اب آپ نے اس پہ غور کرنا ہے اور اس پہ سوچنا بھی ہے اور اپنے لازمی پیارے سے کومنٹس میں بتانا بھی ہے۔ اسلام آباد میں میرے ایک استاد ہیں، آپ انہیں ڈاکٹر دانش کہہ لیں۔ ڈاکٹر صاحب کی عمر 70 برس سے زائد ہے۔ ان 70 برسوں میں انہوں نے 50 برس تعلیم و تعلیف میں گزارے۔ ان کے شاگردوں کا دائرہ پوری دنیا پر محیط ہے۔ مورخ ہیں، ماہر آثار قدیمہ ہیں، دانشور ہیں، مفکر ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک ایسے روشن خیال انسان ہیں جو اب صرف کتابوں اور تذکروں میں ملتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا زیادہ وقت تحقیق اور تعلیم میں گزرتا ہے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر منہمک رہتے ہیں کہ ان کے پاس میل ملاپ اور گفت و شنید کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا۔ میں بھی انہیں زیادہ تنگ نہیں کرتا، لیکن ان کی مجبوری سمجھنے کے باوجود کبھی کبھار دل ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میری عقیدت سے واقف ہیں، لہٰذا انہوں نے میرے ساتھ ایک سمجھوتا کر رکھا ہے۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جانا چاہتے ہیں تو انہیں گھر سے لے جانے اور واپس لانے کی سعادت مجھے حاصل ہوتی ہے۔ اس آمد و رفت کے دوران میں ان کی صحبت سے خوب روشنی حاصل کرتا ہوں۔ 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس میں پیپر پڑھنا تھا۔ میں نے معمول کے مطابق انہیں گھر سے لیا اور کنونشن سینٹر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب عمر رسیدہ ہونے کے باعث زیادہ نہیں چل سکتے۔ اس دن ان کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، لہذا میں نے سوچا اگر میں انہیں کنونشن سینٹر کے گیٹ پر اتار کر گاڑی پارک کرنے گیا اور وہاں سے 10 منٹ چل کر ان کے پاس آیا تو وہ اتنی دیر گرمی میں کھڑے رہیں گے، چنانچہ میں گاڑی گیٹ کے سامنے VIP پارکنگ میں لے گیا۔ سٹوری اب شروع ہوتی ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر صاحب کے لیے دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا آیا اور اپنی باروب آواز میں بولا، سر یہ VIP پارکنگ ہے، آپ یہاں گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے۔ میں نے اسے بتایا یہ پروفیسر ہیں، بوڑھے ہیں، زیادہ دیر کھڑے رہ سکتے ہیں نہ ہی چل سکتے ہیں۔ آرڈنری پارکنگ بہت دور ہے، لہذا آپ مہربانی فرما کر ہمیں گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت دے دیں، ویسے بھی پارکنگ خالی ہے۔ لیکن کانسٹیبل نے بڑی رعونت سے جواب دیا، صاحب ہمیں اجازت نہیں، آپ کو گاڑی یہاں سے ہٹانا ہوگی۔ اس کے یہ الفاظ سن کر میرا غصہ فطری تھا، لیکن میرے جواب دینے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کانسٹیبل سے معذرت کرتے ہوئے بولے، بیٹا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ابھی گاڑی ہٹا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا، چنانچہ میں نے گاڑی نکالی، انہیں گیٹ پر اتارا اور اپنی گاڑی آرڈنری پارکنگ میں کھڑی کر کے بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر ہال میں لے گیا۔ ہم اس ہال میں 2 گھنٹے رہے۔ میں ان 2 گھنٹوں کے دوران اس VIP کلچر کے بارے میں سوچتا رہا
جو پروفیسر صاحب جیسے عظیم انسان کو اشرافیہ کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے نہیں دیتا، لیکن نالائق، جاہل اور کرپٹ ارکان اسمبلی کے استقبال کے لیے گھنٹوں دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ شاید دوسرے لاتعداد اعزازات کے ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی ہمارے ہی حصے میں آیا ہے۔ میں گزشتہ کئی برسوں سے یورپ، امریکہ، کینیڈا اور مشرق بعید کے ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کی وجوہات تلاش کر رہا ہوں۔ مجھے اب تک ایک بھی ایسا ملک نہیں ملا جو اپنے اہل علم کی عزت کے بغیر معاشی، سماجی اور اخلاقی عروج پر پہنچا ہو۔ امریکہ کی مثال لے لیں۔ امریکہ میں صرف 3 قسم کے لوگوں کو VIP سٹیٹس دیا جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر معذور ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی گاڑیاں سرکاری عمارات کے پورچ میں کھڑی کر سکتے ہیں۔ انہیں سڑک پر بھی بعض مراعات حاصل ہیں۔ ان کے بعد سائنسدان ہیں اور پھر استاد۔ ان کا استقبال سرکاری اور نجی اداروں کے سربراہان گیٹ پر کرتے ہیں۔ انہیں خصوصی نشستیں دی جاتی ہیں۔ آخر میں رہے ارکان پارلیمنٹ اور وزراء، تو انہیں ایسی کوتاہیوں پر بھی عدالت طلب کر لیا جاتا ہے جن پر عام شہریوں کو فقط وارننگ دے کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یورپ میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ مجھے انکل انور نسیم بیگ بتا رہے تھے، فرانسیسی عدالتوں میں سینئر یونیورسٹی ٹیچر، ڈاکٹر یا پروفیسر اور میڈیکل کالج میں پڑھانے والے اسکالرز کے سوا کسی کو کرسی پیش نہیں کی جاتی۔ برطانیہ میں اگر ملکہ کے سامنے ملاقاتیوں کی فہرست رکھی جائے اور اسے وزیر اعظم اور یونیورسٹی پروفیسر میں سے کسی ایک کا تعین کرنا پڑے تو وہ فوراً پروفیسر سے ملنا پسند کرے گی۔ سویڈن میں ریل اور بس کے سفر کے دوران کسی کے لیے نشست خالی کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی استاد کو جگہ نہ دی جائے تو اس حرکت کو انتہائی بد اخلاقی قرار دیا جاتا ہے۔ جاپان میں پولیس کو کسی استاد کی گرفتاری سے پہلے حکومت سے خصوصی اجازت لینا پڑتی ہے، جبکہ کوریا میں کوئی بھی استاد اپنا کارڈ دکھا کر ان تمام سہولتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے جن سے ہمارے ملک میں صرف وزراء، MNAs، سینیٹرز اور MP حضرات بہرہ مند ہوتے ہیں۔ آج کی صورتحال چھوڑیں، آپ پاکستان کے VIP کلچر کی 75 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کو اس میں انگوٹھا چھاپ ارکان پارلیمنٹ، اربوں روپے کے نادہندگان، کھربوں روپے ہڑپ کرنے والے حکمران اور اغوا، قتل، ڈکیتیوں اور آبرو ریزیوں جیسے اخلاقی جرائم میں ملوث سیاستدان تو ملیں گے، لیکن آپ کو اس میں پطرس بخاری، نون میم راشد، صوفی تبسم، صادقین، MD تاثیر، ڈاکٹر سید عبداللہ، سلیم الزمان صدیقی اور پروفیسر دانی جیسی شخصیات نظر نہیں آئیں گی۔ آپ انہیں ہمیشہ سیکنڈ کلاس کے مسافر خانوں اور آرڈنری ویٹنگ رومز میں پائیں گے، یا پھر انہیں عام شہریوں کی پارکنگ سے کانفرنس روم کی طرف آتے جاتے دیکھیں گے، اور اگر کبھی غلطی سے ان میں سے کوئی VIP پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر دے تو اس سے وہی سلوک ہوگا جو ہندو برہمن غریب مسلمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے VIP ہیں اور یہ کیسا کلچر ہے جس میں ڈاکٹر دانش جیسے لوگوں کی تو گنجائش نہیں، لیکن معاشی، آئینی اور اخلاقی مجرموں کے لیے کرسیاں بھی ہیں، الگ لاؤنج بھی اور پارکنگ بھی۔ میرا خیال ہے ہمارے زوال کی بڑی وجہ اہل علم و دانش کی بے توقیری بھی ہے، کیونکہ جن معاشروں میں عالم کی عزت اور استاد کی حرمت پامال ہو جاتی ہے، ان میں صرف غنڈے، لٹیرے اور ڈاکو ہی پیدا ہوتے ہیں۔ معاشی حبس اور سماجی گھٹن ہی اس کا اثاثہ ہوتی ہے۔ رابرٹ مگابے نے کہا تھا، سابقہ صدر زمبابوے،
کہ جب نوجوان دیکھتے ہیں کہ 2 نمبر لوگوں کے پاس، چوروں کے پاس، لٹیروں کے پاس اور کرپٹ لوگوں کے پاس پراڈوز ہیں، گاڑیاں ہیں، پروٹوکول ہے، تو پھر ہم کیوں محنت کریں؟ ہم بھی یہی شارٹ کٹ جو ہے وہ اپنائیں اور اپنی منزل پائیں۔ تو ہمارے ملک میں جو سیاستدان ہیں، جو عوام کے آئیڈیل ہیں، آپ خالی ان کی زندگی، ان کے کاروبار، ان کی دھوکہ دہیاں، ان کی باہر کی جائیدادیں صرف یہ نکال لیں، تو پھر کس کو پڑی ہے کہ وہ ساری رات جو ہے وہ محنت کرے اور پڑھے؟ پھر یہی ٹھیک ہے کہ جو ہے نا وہ کوئی شارٹ کٹ جو ہے ڈھونڈے۔ حکومت خود مجبور کرتی ہے رشوت لینے پر، حکومت جو ہے وہ 25,000 تنخواہ دیتی ہے اور صرف کچن جو ہے نا وہ 30,000 کا چلتا ہے۔ تو ہمارا جو زوال ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، وہ ہمت جہتی ہے، اس میں کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ آپ کو روڈ پر ہر وقت ہٹو بچو، سائرن اور یہ ہوٹر بجتے نظر آئیں گے، اور 2 کروڑ کی گاڑی میں 2 ٹکے کا بندہ برآمد ہوگا جو آپ کا منہ چڑھاتا ہوا گزر جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن سے 2 دن پہلے وہ آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ 20 سال مرے ہوئے جو ہے وہ رشتہ داروں کی فاتحہ آ کر پڑھتے ہیں، لیکن صرف ان کو ووٹ پڑنے کی دیر ہوتی ہے۔ جب ان کو ووٹ پڑ گیا تو آپ کون اور میں کون؟ پھر ہمیں یہ اپنے ڈیروں کے باہر کمیوں کی طرح کھڑے کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ روڈ بند کر کے گرمی میں ذلیل کرتے ہیں۔ تو ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ چھوٹے لوگ جو بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے، حادثات نے ان کو بڑی پوسٹوں پر بٹھا دیا۔ اصل میں یہ بڑے لوگ نہیں تھے، اصل میں یہ چھوٹے لوگ تھے۔ اس پہ غور فرمائیے گا، اور دوسرا کمنٹس میں اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیجئے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ اسے لائک کریں، اسے شیئر کریں اور اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ پھلے پھولے اور بڑی ہو۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔